بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عشقی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیاست کو جہاں ممکنات کا نام دیا جاتا ہے، وہیں سیاست جو ہے یہ ایک طرح سے مفادات کا کھیل بھی ہے، کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں وہ کسی کی حریف یا حلیف نہیں ہوتی، بلکہ اپنے مفادات کی تابع ہوتی ہیں اور اپنے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون کرتی بھی ہیں اور اختلاف بھی کرتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ چند روز قبل مولانا فضل الرحمان صاحب اور حکومتی اتحاد نے مل کے ملک میں 26ویں آئینی ترمیم کامیاب کروائی۔ حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سینٹ سے بھی 2/3 اکثریت سے زائد ووٹ آئینی ترامیم کے حق میں پڑے اور قومی اسمبلی سے بھی 2/3 میجورٹی سے زیادہ ووٹ آئینی ترامیم کے حق میں ملے۔ مولانا فضل الرحمان حکومتی اتحادیوں کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور انہوں نے آئینی ترامیم کی تعریفوں کے پل باندھے۔ آج وہی مولانا فضل الرحمان، ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی، اسلام آباد سے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بڑے غضبناک تھے، بڑے غصے میں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اب حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترامیم جو ہیں وہ پیش کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ججز کی تعداد بڑھانے کا قانون جو ہے وہ بھی پارلیمان میں موجود ہے اور کچھ اور بھی نئے مسودہ قانون آنے کی بازگشت ہے۔ اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان کافی سیخ پا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آئین میں ترامیم جب کرنا تھی اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ لازمی تھے، بلکہ ان کی جو حیثیت تھی وہ جو ہوتا ہے نا اپنا ترپ کا پتہ ایسی تھی کہ ان کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا، اور مولانا فضل الرحمان نے خوب اپنی اہمیت کا احساس بھی دلوایا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح حکومتی وزراء اور حکومتی اتحادی اور تحریک انصاف والے ایک دن میں کئی بار مولانا فضل الرحمان کے در دولت کا طواف کرتے تھے، بار بار جاتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پوائنٹ پہ اپنی بات منوا رہے تھے۔ انہوں نے مسودہ قانون میں بنیادی تبدیلیاں کروا دیں۔ 26ویں آئینی ترمیم سے وفاقی آئینی عدالت ختم کی گئی اور آئینی بینچ شامل کر دیا گیا۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ کیا تھا، اور انہوں نے یہ کسی میڈیا ٹاک میں یا کہ کسی پریس کانفرنس میں یا کہ کسی غیر رسمی قسم کی وہ جو گپ شپ ہوتی ہے میڈیا پرسنز کے ساتھ، اس میں نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے قومی اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کے یہ تجویز دی تھی کہ آپ پرسن اسپیسیفک ترامیم نہ لے کے آئیں، آپ اداروں کو اسٹرینتھن کریں، اور آپ اگر سپریم کورٹ میں پیڈنسی کا ایشو حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ آئینی عدالت قائم کریں جس سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور ویسے بھی آئینی عدالت چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی اس تجویز کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں وفاقی آئینی عدالت کو شامل کیا گیا، لیکن بعد میں اسے نکال دیا گیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک انصاف کی خواہش پر آئینی بینچ اس میں شامل کر دیا۔ اسی طرح فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ تھا، اس کو بھی 26ویں آئینی ترمیم سے نکال دیا گیا۔ ججز کی تعداد بڑھانے کا معاملہ تھا، اس پر بھی مولانا فضل الرحمان کو اعتراض تھا۔ اسی طرح ریٹائرمنٹ کی عمر کے حوالے سے بھی کچھ معاملات تھے، ان پر بھی مولانا صاحب کے خدشات اور تحفظات تھے، اسے بھی سکپ کر دیا گیا۔ اور اسی طرح آرمی چیف اور دیگر سروسز چیف کی یہ جو اپنا مدت ملازمت ہے اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں تھیں، انہیں بھی نکال دیا گیا۔ اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ صرف عدالتی اصلاحات پر مبنی تھی، اور یہ ساری کی ساری مولانا فضل الرحمان کی مشاورت سے فائنل کی گئی تھی۔ یہ ہو گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دوران سیاسی طور پہ جو گین کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ دیکھیں نا ان کو کتنی اہمیت ملی۔ اب اس اہمیت کے بعد کیا کچھ لیا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب حکومت نے قوانین میں کچھ ترامیم
جو ہے وہ پرپوز کر دی۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2/3 میجارٹی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اہمیت ختم، اور اب حکومت سادہ اکثریت کے ساتھ یہ قوانین میں رد و بدل کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی ہے اور شدید غصے میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کل تک ملک میں ایک قومی اتفاق رائے تھا، لیکن آج حکومت نے اس قومی اتفاق رائے کو پارا پارا کر دیا ہے، اور آج حکومت ایک بار پھر وہی ترامیم جو ہے وہ کسی اور شکل میں پارلیمان میں لے کے آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے اور ان کی حمایت نہیں کریں گے۔ ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ شروع نہیں ہو پایا، اور نہ ہی اس میں ابھی تک کوئی مسودہ قانون جو ہے منظوری کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ لیکن آج کا دن بہت اہم ہے، کیونکہ ویسے بھی آج کے دن کے حوالے سے حکومت کی طرف سے پہلے ہی یہ اعلان کیا جا چکا تھا، حکومتی جو وزیر ہیں، مشیر ہیں، ان کی طرف سے، کہ آج انسداد دہشت گردی ایکٹ میں جو ترامیم محسن نقوی صاحب نے ایوان میں پیش کی تھی اور جن کی قائمہ کمیٹی کی طرف سے منظوری دی جا چکی ہے، یہ مسودہ قانون منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس بھی منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اور یہ آرڈیننس بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ آرڈیننس ہے کہ جس کے اجرا کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ اختیار دیا گیا تھا بطور چیف جسٹس کہ آپ ججز کمیٹی کا تیسرا رکن جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں جو آرڈیننس میں ترمیم کی گئی تھی قانون میں آرڈیننس کے ذریعے، اس میں یہ تھا کہ پہلے 3 رکنی کمیٹی تھی، چیف جسٹس، سینئر پیونیر جج اور سینئر جج، لیکن پھر اس میں ترمیم کر کے یہ کہا گیا کہ 2 مستقل رکن ہوں گے، ایک چیف جسٹس اور دوسرے سینئر پیونیر جج، جبکہ تیسرے رکن کی جو نامزدگی ہے اس کا اختیار چیف جسٹس کو دیا گیا کہ وہ کسی بھی سینئر جج کو اس کا رکن منتخب کر سکتے ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منیب اختر صاحب کو ججز کمیٹی سے آؤٹ کیا اور ان کی جگہ پہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو شامل کیا۔ اب جسٹس منیب اختر کے بعد اس وقت جو سینئر جج تھے وہ تھے یحییٰ افریدی صاحب، اور یحییٰ افریدی صاحب کو جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے معذرت کی تھی کیونکہ وہ اسلام آباد میں موجود بھی نہیں تھے۔ پھر ان کی مشاورت سے امین الدین خان صاحب کو کمیٹی کا حصہ بنایا گیا، اور پھر اس کمیٹی نے بینچز کی تشکیل کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 63A نظر ثانی کیس کی سماعت اس کے بعد ہوئی تھی، اور منیب اختر صاحب نے اس کمیٹی کے فیصلے پر بننے والے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ آرڈیننس جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، تو اب ظاہر ہے جب یہ منظور ہو جائے گا تو پھر یہ آرڈیننس قانون کی شکل اختیار کرے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے تحت جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں وہ مستقل بنیادوں پہ ہوں گی۔ اب چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار رہے گا کہ کمیٹی کا جو تیسرا رکن ہے اسے وہ اپوائنٹ کریں گے، اور اس قسم کی شنید بھی آ رہی ہے کہ جو مسودہ قانون پارلیمان میں منظوری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کا، اس میں کچھ مزید تبدیلیاں بھی تجویز کی جا رہی ہیں، جیسے کہ ججز کمیٹی کو 3 کی بجائے 5 ممبران پر ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح اس کے ذریعے جو اختیار دیا گیا ہے کہ تمام جو کیسز ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ ریکارڈنگ بھی ہوگی، ان کا ٹرانسکرپٹ بنے گا۔ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ اور کرسٹل سسٹم جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی طرح جناب حکومت کی طرف سے ایک آئینی بم بھی چلایا گیا ہے، بلکہ قانونی بم اس کو کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کہ یہ جو ججز کی تعداد بڑھانے والا معاملہ ہے، چونکہ اس میں جو پہلے مسودہ قانون پیش کیا گیا تھا جس کی قائمہ کمیٹی نے منظوری دی، اس میں یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کر دی جائے، لیکن اب حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ تجویز 34 جج صاحبان کے حوالے سے بھی ایوان میں آ سکتی ہے، کیونکہ حکومت نے اس حوالے سے اپنے اتحادیوں سے مشاورت کی ہے اور یہ تجویز سامنے رکھی ہے کہ 25 کی بجائے 34 جج صاحبان کی تعداد کی جائے، کیونکہ آئینی مقدمات کی بھرمار ہے۔
بہت سارے پرانے کیسز جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی 200 کے قریب کیسز ہیں، یہ ہزاروں میں کیسز ہیں، بلکہ آج سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران منصور علی شاہ صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا، کیونکہ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ جی یہ کیس جو ہے یہ آئینی بینچ کے سامنے لگنا چاہیے، تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ دیں، سارے کیس اگر آئینی بینچ کے سامنے جانے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ شاید 25 جج بھی کم پڑ جائیں گے، کیونکہ آئینی بینچ جو ہے وہ ان میں 5 یا 7 ممبران پہ مشتمل ہوگا، اور اس میں ایک بینچ نہیں ہوگا بلکہ ایک سے زائد بینچ ہوں گے۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں باقی کیسز کا جو اپنا ایک فلو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس پورے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے حکومت کا یہ خیال ہے کہ یہ تعداد اب جب بڑھنی ہے تو پھر ایک ہی بار اس کو 25 کی بجائے 34 کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ جب یہ مسودہ قانون اسمبلی میں آتا ہے تو اس میں کون سا جو قانونی بم ہے وہ گرایا جاتا ہے، لیکن ایک اور قانونی بم جو ہے وہ حکومت گرانے کے لیے تیاری مکمل کر چکی ہے، اور اس حوالے سے حکومت کے جناب سینئر رہنما ہیں طارق فضل چودھری صاحب، رکن اسمبلی بھی ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت آرمی چیف جنرل عاصم منیر شاہ سمیت تمام سروسز چیف کو جو ہے وہ توسیع دینا چاہتی ہے۔ اچھا، یہ توسیع کچھ اور طرح سے ہے۔ نیوی اور ایئر فورس کے جو سربراہ ہیں ان کی بھی جو تقرری ہے وہ 3 سال کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں اگر حکومت ضروری سمجھے تو پھر کسی کو بھی ایکسٹینشن دے سکتی ہے۔ اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی تھی، ان سے پہلے جناب اشفاق پرویز کیانی صاحب کو بھی ایکسٹینشن دی گئی تھی، لیکن اب حکومت نے اس بات پہ سنجیدگی سے غور بھی کیا ہے اور اپنے اتحادیوں سے مشاورت بھی کی ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ تمام سروسز چیف جو ہیں ان کی جو مدت ہے وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی جائے۔ اب اگر یہ 5 سال کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب یہ 2000 انہوں نے اگلے سال 2025 میں ان کے 3 سال مکمل ہونے ہیں، اور نومبر 2025 میں انہوں نے ریٹائرڈ ہونا ہے، لیکن اگر یہ توسیع کر دی جاتی ہے تو پھر نومبر 2027 تک ان کو توسیع مل جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب آرمی ایکٹ میں جو ترمیم کر کے گئے تھے نا، جس میں انہوں نے کسی بھی آرمی چیف کی جو زیادہ سے زیادہ عمر کا تعین کیا تھا وہ 64 سال تھا۔ ابھی جیسے دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق چیف جسٹس کی جو میعاد ہے وہ 3 سال مقرر کی گئی ہے، لیکن جو میکسیمم ایج کی حد ہے وہ 65 سال مقرر کی گئی ہے، یعنی کہ ابھی یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہوں گے، لیکن اگر وہ 65 سال کی عمر کمپلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے پھر وہ تو 2030 تک جو ہے وہ ان کا ٹرم ہوگا۔ تو حکومت نے میکسیمم جو مدت ہے وہ 3 سال رکھی ہے، لیکن اگر کوئی جج جو ہے وہ 64 سال کی عمر میں چیف جسٹس بنتا ہے تو وہ 1 سال چیف جسٹس رہے گا اور 65 سال کی عمر کو ریٹائرڈ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ آرمی چیف اور تینوں ہماری جو مسلح افواج ہیں ان کے سربراہان کو 5 سال کی حد جو ہے وہ مقرر کی جا رہی ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی ان کو توسیع حکومت دینا چاہے تو پھر عمران خان صاحب یہ رستہ کھول کے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، یہ 2027 کے بعد مزید 5 سال کے لیے ان کو توسیع دی جا سکتی ہے، کیونکہ 2032 میں ان کی عمر 64 سال ہوگی۔ تو اب پھر اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان پر کیا بیتے گی، کیونکہ ایک طرف اتنی لمبی توسیع اور دوسری طرف سپریم کورٹ میں 1-2 نہیں بلکہ 18 نئے جج، اور نئے ججوں کے آنے سے کالے بھونڈ اور سہولت کار جو ہیں وہ تو غیر مؤثر ہو جائیں گی، ان کی تو میرا خیال ہے کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی نا۔ اور اسی طرح سر ابھی تحریک انصاف والے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے جناب عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹرم مکمل کریں اور گھر جائیں، جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی بڑا شور مچایا جا رہا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے یا حکومت ان کے لیے کچھ ایسی
آئین سازی قانون سازی کرنا چاہتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ روک لیا جائے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے، تو اب ان کی خواہش ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ بھی اپنی ٹرم مکمل کریں 3 سال اور پھر اس کے بعد چلے جائیں۔ تو اب ایسی صورت میں جب ان کے سامنے یہ خبر آ رہی ہے تو ان پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ آپ میں سے جو دوست اس کا اندازہ لگا سکتا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس خوشخبری کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ خوشخبری کیسی لگی کہ عاصم منیر شاہ صاحب نہیں جا رہے۔ تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، اور آگے اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔